أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما ورب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف من يوسف وأخيه. اج ہو سکتا ہے کہ 5-10 منٹ میں تواڈے اتنے لواں کیونکہ اج آپ انشاءاللہ اس موضوع نو مکمل کرنا ہے تو 5-10 منٹ تواڈے اتنے اج جا سکتے ہیں. میں پہلے دستے والا جی مڑ تھک نہ جاؤ. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم نے اس واقعہ یوسف کو بیان کیا
سنا اللہ رب العالمین ہماری سیرت اور ہماری زندگی اپنے پیغمبر یوسف علیہ السلام کی طرح پاک دامن کر دے۔ ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ جناب یعقوب علیہ السلام امتحانات بڑے ہیں، اتنا بڑا امتحان کہ یوسف جیسا بیٹا ایک لمبے عرصے سے ان سے جدا ہے اور وہ نہیں جانتے کہ بیٹا کس حال میں، اور پھر اس پر زخم پر مرہم نہیں، پھر ایک بڑا گھاؤ اور زخم کہ یوسف کے بعد بیٹوں میں سے جناب یوسف کا بھائی چھوٹا یعقوب علیہ السلام کا دوسرا بیٹا جناب یوسف کا بھائی، اب وہ بھی جدا، کوئی خبر نہیں کس حال میں۔ تو یہ دکھ، یہ پریشانی، اس سے کوئی اور تو اس کو محسوس کیسے کر سکتا ہے؟ یہ وہی باپ جانتا ہے کہ جس کے ساتھ یہ بیتی، اور سبق اور درس پھر بھی یہی دیا، انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، جو کر آئے ہو، پہلے بھی کر آئے تھے، اب بھی کر آئے ہو، یاد رکھو آج مجھے سمجھا رہے ہو، یوسف کے بارے میں باتیں کر رہے ہو، تو میری زبان پر میں بے صبرا نہیں ہوں، میں واہ ویلا کرنے والا نہیں ہوں، میں شکوے کرنے والا نہیں ہوں۔ انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، کہ میں آج بھی اپنی زبان پر آنے والے الفاظ وہ میرے اللہ کے لیے ہیں، صبر کروں گا اور اللہ رب العالمین سے میں دعا کروں گا، اور ساتھ بیٹوں کو نصیحت کی، اللہ رب العالمین پر توکل اور عقیدہ بھی سکھایا کہ جاؤ مایوس نہ ہو، جا کے میرے بیٹوں کو تلاش کر کے لے کے آؤ، یوسف کو بھی تلاش کرو، وہ بھی ملے گا، اللہ کرے گا دونوں بیٹے رب میرے ملا دے۔ پیغمبر تھے، اللہ رب العالمین پر توکل ہے، اللہ رب العالمین پر یقین ہے۔ وہ بچپن میں جناب یوسف کا خواب، اس کی تعبیر وہ دل اور ذہن میں ہے کہ یوسف ہے دنیا میں اور ملے گا۔ اللہ کا قرآن، یہ باپ کا غم ہے، یہ حالت ہے ان کی۔ اللہ رب العالمین قرآن میں کہتے ہیں وَتَوَلَّا عَنْهُمْ، بیٹے آئے ہیں، باپ کو ایک اور غمناک خبر جب سنائی، جناب یعقوب علیہ السلام جو پہلے ہی غموں کے بوجھ ترے، وَتَوَلَّا عَنْهُمْ، اپنے ان بیٹوں سے ذرا دور ہوئے، وَقَالَ يَا آسَفَ عَلَى يُوسُف، جناب یعقوب علیہ السلام دل بوجھل ہے، آنکھیں نمناک ہیں، دل کے اندر غموں کا بوجھ لیے ہوئے، غموں کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے، یا آسف علی یوسف، ہائے میرے یوسف کا افسوس اور غم، میری اولاد کس حال میں ہوگی، میرے بیٹے آج کس حال میں ہوں گے، میری اولاد پر آج کیا بیت رہی ہوگی، غموں سے بھرے ہوئے۔ رب کہتا ہے غم اتنا ہے، دکھ اتنے ہیں، پریشانی اتنی ہے، وَبِيَزَّتْ عَيْنَا، اللہ کہتا ہے جناب یعقوب، میرے پیغمبر یعقوب علیہ السلام یوسف کی جدائی میں ایک عرصے سے رو رو کے، غم کھا کھا کے ناشکری نہیں کی۔ یاد رکھیں فطری طور پر انسان کو غم آتا ہے، پریشانی آتی ہے تو فطرتاً طبعاً اگر آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں تو یہ کوئی برائی
یہ برائی نہیں ہے. وَبِعِزَّتِ عَيْنَا، اللہ کہتا ہے کہ میرے پیغمبر یعقوب آنکھیں بہ رہی ہیں. وَبِعِزَّتِ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، غم کے ساتھ، پریشانی کے ساتھ رو رو کے آج آنکھیں سفید ہو گئی ہیں. وَهُوَ كَظِيمٌ، رب کہتا ہے کہ میرا پیغمبر یعقوب غم سے بھرا ہوا ہے، دکھوں کے ساتھ بھرا ہوا ہے. اولاد کا غم، اولاد کی پریشانی، یہ اللہ رب العالمین نے یہ باپ بیٹے کا، یہ اولاد کا یہ رشتہ اتنا انمول، قیمتی، اتنا بڑا بنایا ہے. صحیح بخاری میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال دیکھیے. صحیح بخاری میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا ابراہیم آپ نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا ہے، 17-18 ماہ عمر ہے. میرے پیغمبر کا بیٹا مصطفیٰ کے ہاتھوں پر کھیلتا کھیلتا اچانک جان نکلی، روح پرواز کر گئی، اور حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں بہ رہی ہیں، غم سے آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں. صحابہ کہتے ہیں اللہ کے حبیب آپ بھی، آپ کی آنکھوں میں آنسو؟ فرمایا کہ میرے ساتھیوں، میرے یاروں، یہ تو رب کی رحمت کے آنسو ہیں، یہ رحمت کے آنسو ہیں. اور مصطفیٰ کہتے ہیں اِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ. حبیب فرماتے کہ بیٹے ابراہیم، تیری جدائی کا غم بہت ہے، تیرے یوں بچھڑ جانے کا، اس کلی کے مسکراتے مسکراتے مرجھا جانے کا غم بہت ہے، تکلیف بہت ہے. پنجابی چاہتے ہیں نا کہ تیری جدائی لک تروڑ کے رکھے ہے، لیکن تیرے باپ کی زبان سے وہی کلمہ نکلے گا جو رب کو راضی کرنے والا ہے، جو رب کو خوش کرنے والا ہے. یہ اولاد کے غم اللہ رب العالمین سب کی اولاد کو سلامت رکھے، والدین کو سلامت رکھے، نیک اور سارے بنائے. فرمایا کہ میرے بیٹو، اللہ یا بنی ذہبوا، جناب یعقوب بیٹوں سے کہہ رہے ہیں کہ میرے بیٹو جاؤ، یا بنی ذہبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ، بیٹو جاؤ اپنے بھائی یوسف کو بھی تلاش کر کے لاؤ، یوسف کے بھائی کو بھی تلاش کر کے لاؤ، جاؤ تلاش کرو. بیٹے کہتے ابا جان عرصہ گزر گیا ہے، عمر بیت گئی، عرصہ گزر گیا، آج بھی آپ اپنے بیٹے یوسف کے ذکر سے نہیں نکل رہے، آج بھی آپ اپنے بیٹے یوسف کی یادوں کو دل سے نہیں نکال رہے، کیا امیدیں لگا کے آج بھی بیٹھے ہیں؟ فرمایا میرے بیٹو جاؤ فتحسسوا من یوسف واخیہ، میرے بیٹے یوسف کو بھی تلاش کر کے لاؤ. اللہ کرے گا، میں جانتا ہوں، رب کی طرف سے تم نہیں جانتے، اللہ ملاقاتیں کروائے گا، اللہ رب العالمین ملائے گا. وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، فرماتے بیٹو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوا کرتے، رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہوا کرتے. اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ. بیٹو جاؤ تلاش کر کے لاؤ، اللہ کی رحمت سے مایوسی کافر لوگوں کا سوائے مومنین مایوس نہیں ہوا کرتے. جب دنیا والے منہ موڑ جاتے ہیں، جب ہر طرح کی ہوائیں فضائیں مخالف سمت میں چلنا شروع ہو جائیں، اندھیرے زندگی میں چھا جائے، اپنے جب بیگانے ہو جاتے ہیں، دوست جب دشمن بن جاتے ہیں، زمین بھی انسان پہ جب تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے، ایسے عالم میں، ایسے حالات میں کون ہے جو انسان کو سہارا دینے والا ہے؟ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. دنیا والے رخ موڑ گئے تو کیا ہوا؟
ظاہری اسباب ساتھ چھوڑ گئے تو کیا ہوا؟ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اللہ کہتا ہے وہ ساری دنیا سے مایوس ہونے والے، ادعونی استجب لکم، مجھے پکار، میں تیری دعا کو سننے والا ہوں۔ رب سے مایوسی نہیں، مومن آدمی، اللہ والا آدمی رب سے مایوس نہیں ہوتا۔ جتنے مرضی زندگی میں اندھیرے چھا جائیں، ساتھ دینے والا کون ہے جی؟ اللہ۔ سنبھالنے والا کون ہوتا ہے؟ اللہ سنبھالنے والا ہوتا ہے۔ کہا بیٹو جاؤ تلاش کر کے لاؤ، میرا ایمان کہتا ہے، میری روح کہتی ہے کہ رب باپ بیٹوں کی ملاقات کروائے گا تو ضرور کروائے گا، جاؤ تلاش کر کے لاؤ۔ یہ عقیدہ ایک مومن، ایک مسلمان کو جناب یعقوب علیہ السلام کی سیرت زندگی سے، جناب یوسف کی زندگی سے ملتا ہے کہ رب تعالیٰ کے یہاں مایوسی نہیں ہے، مایوسی نہیں۔ اور جو مایوس ہوتے ہیں، جو رب کو دعا کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں سنی نہیں ہے یا قبول ہونی ہے، نہیں، ایسا نہیں۔ اللہ کے بارے میں یہی ہے، حدیث صحیح بخاری میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے انا عند ظن عبدی بی، کہ میں اپنے بندے کے بارے میں، میرا بندہ جیسے میرے بارے میں گمان کرتا ہے نا، میں اس کے ساتھ ویسا سلوک کرتا ہوں۔ ایمان یہ ہے کہ اللہ دے گا تو دے گا، رب کہتا ہے میں بھی پھر دوں گا، موڑوں گا نہیں۔ اللہ کہا جاؤ بیٹو تلاش کر کے لاؤ، اللہ ملائے گا، ملاقات کروائے گا۔ جناب یعقوب علیہ السلام کے بیٹے پھر نکلے غلہ لینے کے لیے، ایک بار پھر جناب یوسف کے دروازے پہ سارے بھائی پھر آئے، آ کر کہتے ہیں یا ایھا العزیز، اے مصر کے بادشاہ، او بڑے آدمی، یا ایھا العزیز مسنا و اہلنا الضر، کہتے ہیں ہمیں ہمارے اہل و عیال کو بڑی تکلیف پہنچی ہے، بڑا غم پہنچا ہے، بڑا دکھ پہنچا ہے، بڑی مشقتوں میں آئے ہیں، بڑی تکلیفیں جھیل کے آئے ہیں۔ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ، اور آج ہمارے پاس یہ تھوڑی سی، یہ حقیر سی جو جمع پونجی گھر میں بچی، وہ اٹھا کے تیرے پاس آ گئے۔ ایک یہ کام کر دے، فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، یوسف کے بھائی ابھی جانتے نہیں ہیں کہ جس کے سامنے بیٹھے، جس کی منتیں کر رہے ہیں، جس کے ترلے کر رہے ہیں، جس کے سامنے اپنا غم بیان کر رہے ہیں، یہ سننے والا تو وہی ہے جس کو کل کنویں میں پھینکا تھا۔ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، آپ ناپ تول پورا دینے والے ہیں، وہ بھی دے دیجئے، اور اپنی طرف سے ماڑے ہو چکے ہیں کچھ صدقہ بھی کر دیجئے۔ اللہ، جناب یوسف نے بھائیوں کی بات سنی، سننے کے بعد اپنے بھائیوں سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں، اللہ هل علمتم، اللہ کہا جانتے ہو، ما فعلتم بیوسف واخی، جناب یوسف کہتے ہیں کہ کیا جانتے ہو، ما فعلتم بیوسف واخی، تم نے یوسف کے ساتھ اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ جب سنا حیران ہوئے، انہیں کیسے پتا، یہ کیسے جانتے ہیں؟ یوسف کو جب کنویں میں پھینکا تو کوئی دیکھنے والا زمین پہ تھا ہی نہیں، ہم بھائیوں کے علاوہ تو کسی کو علم ہی نہیں، یہ کیسے جانتے ہیں؟ جو یوسف کے بارے میں پوچھ رہے، اللہ تو کہتے ہیں اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، اللہ او پوچھنے والے شاہ مصر، مصر کے تخت پر بیٹھنے والے،
اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کہیں ایسا تو نہیں کہ تو یوسف تو نہیں ہے، کہیں تو یوسف تو نہیں۔ جناب یوسف کہتے ہیں میں یوسف وَهَذَا أَخِي، اور یہ جو میرے پاس ہے یہ کوئی اور نہیں، یہ تو میرا بھائی ہے۔ اللہ، بات کھلی، بتایا۔ اور جناب یوسف کا رویہ دیکھیے، کردار دیکھیے، بھائیوں کو تانے نہیں دیے، لڑائی جھگڑا نہیں کیا۔ جناب یوسف کیا کہہ رہے تھے؟ اذ انتم جاہلون، اور جب تم جاہل تھے تمہیں پتا نہیں ہوا، کوئی دی وڈی غلطی کی تھی کہ اپنے برا یوسف نو کیوں چھڑ دیتا ہے، کیوں وہی چھڑ دیتا، جان دیو کی کیتا ہے۔ ان ڈر گئے، دل میں خوف تو آیا ہوگا نا کہ ہم نے ظلم کرنے والی کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور آج وہ ہمارا بھائی حکمران ہے، تخت پہ بیٹھا ہے، پاور اور قوت میں ہے، اگر ہمارے ساتھ کوئی ناروا سلوک کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، سزا دے سکتا ہے۔ لیکن جناب یوسف کیا کہتے ہیں؟ اللہ، لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج تمہیں میں کوئی ملامت نہیں کرتا، آج تمہیں کوئی سزا نہیں دیتا، کوئی لڑائی جھگڑے والی بات تم سے آج میں نہیں کرتا۔ یہ ہے کردار، یہ ہے کردار ایک بھائی کا بھائی کے ساتھ۔ وہاں ظلم کی کسر نہیں چھوڑی گئی اور یہاں نوازنے کی کسر نہیں چھوڑی گئی۔ کہ جاؤ، معاف کیا، کوئی بات تک نہیں کی، شکوے نہیں کیے، تم نے ایسا کیا، تم نے مجھے مارا، کنویں پھینکا، آج دانے لینے آ گئے ہو، کیوں جی؟ ہماری طرح نہیں تھے نا۔ سیکھے، آج چھوٹی چھوٹی بات پر اپنے بھائی بہنوں کو، حتیٰ کہ اللہ کی پناہ ظالم لوگ اپنے والدین تک کو چھوڑ دینے والے، کیا منہ دکھائیں گے کل جا کے اللہ کو؟ کیا منہ دکھائیں گے؟ ہمارے رویے تو یہ ہوتے ہیں، کو نہیں ہوتے جی؟ اگر برادری دے وچ دو سکے بھائی نا، ایک ماڑا ہے انہوں کو نہیں پوچھتا، ایک تکڑا ہے ان دے واسطے سارے صدقی جان تے واری جان، سارا کچھ اس واسطے۔ بھائی محبت جانتے ہو اعلیٰ چیز کیا ہے؟ اعلیٰ چیز ہے ہمارا ایک دوسرے کے دل میں احساس اور محبت ہونا۔ پیسہ نہ دیکھو، اے ویکھو کوئی ماڑا ہے، رشتہ دار بھائی بہن ماڑا ہے تو مڑ کی ان دے دل دے وچ جو محبت ہے نا ساڈے واسطے، دنیا جہان دی دولت کٹھی کر کے بھی ترازو تولو تو اس محبت دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور ہم دولت کے ترازو میں تولتے ہیں رشتوں کو، دولت کے ترازو میں نہ چھوڑا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم ہے نا، آپ نے فرمایا لیس الواصل بالمکافی، اور رشتہ داری کو ملانے والا، رشتہ داری کو جوڑنے والا وہ نہیں ہوتا جے تو کر سے تو میں بھی کر سا ہے، تسی ایک مار سو تے اسی دو مار سا ہے، وہ نہیں۔ رشتہ داری کو ملانے والا کہ اس کے ساتھ سلام لیا جائے تو میں بھی لوں گا، وہ آئے گا تو میں بھی جاؤں گا، وہ پہل کرے گا تو میں بھی قدم بڑھاؤں گا۔ کہا نہیں، وہ رشتہ داری ملانے والا نہیں ہے، رشتہ داری ملانے والا وہ ہے اذا قطع تو رحمہ وصلہ، کہ وہ منہ پھیر کے جا رہا ہے، یہ اس کے پیچھے اس کو منانے کے لیے جا رہا ہے، وہ لڑائی کر رہا ہے، یہ ہاتھ جوڑ کے اس کو بھائی بنا رہا ہے۔ شریعت اس کو رشتہ داری ملانا کہتی ہے، دین اس کو رشتہ داری کو ملانا اور جوڑنا کہتی ہے۔ ہم تو ذرا ذرا سی بات پہ کہاں کے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ رشتے بڑے قیمتی ہوتے ہیں حضرت، ان کو بچائیں، قدر کیا کریں، قدر کیا کریں۔ دولت کے ترازو میں کبھی بھی رشتوں کو مت تولا کریں، کبھی بھی نہ تولا کریں۔ محبت کے ترازو اور احساس کے ترازو میں رشتوں کو تولا کریں، پھر معلوم ہوگا کہ یہ بھائی بہن، یہ رشتہ داریاں کیا ہوتی ہیں۔ کہا جاؤ میرے بھائیوں، آج تم پر آج کوئی بدلہ نہیں، معاف کیا، لا تثریب علیکم اليوم، آج معافی کا اعلان، معاف کیا۔ بیٹے بتاتے ہیں یوسف غلطی کرنے والے ہم کر بیٹھے،
جا دیکھ تیرے باپ کا رو رو کے کیا حال ہو گیا ہے، تیری جدائی میں، تیرے غم میں ہم نے بڑا سمجھایا، بڑی تسلیاں دی، بڑی تشفیاں دی، یوسف پتہ نہیں کیا رکھا ہے تیرے لیے، تیرے باپ کے دل میں عرصہ ہو گیا، رو رو کے نبینے ہو گئے ہیں، آنکھوں کا نور چلا گیا ہے، وَبِيَزَّتْ عَيْنَا، آج تیرا باپ نابینا ہو گیا ہے، یوسف جا دیکھ تو صحیح نا۔ اللہ، یہ محبت ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام بھائیوں سے کہتے ہیں کہ یہ میری قمیض کو لے جاؤ، فَأَلْقُوا عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا، یہ قمیض میرے باپ کے چہرے پہ ڈال دینا، یہ میری قمیض لے جاؤ میرے باپ کے چہرے پہ ڈال دینا، اس کی روشنی آنکھوں کی لوٹ آئے گی۔ یہاں جناب یوسف کی جو قمیض ہے اس کی تاثیر دیکھیے جی، پہلے قمیض آئی وہ خون لا کے لے کے آئے نا تھا، تو جناب یعقوب نے دیکھی، روتے رہے نبینا ہو گئے، اب پھر یوسف کی قمیض جا رہی ہے، پھر قمیض جا رہی، اور یہاں قمیض جب دیکھتے آنکھوں پہ آتی ہے تو بنائی واپس آ گئی، یہاں سے چلے جناب یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، ان کے بیٹے یوسف کی قمیض لے کر، یا ایک مسئلہ بھی سمجھے، یہ بات بھی سمجھیں، اے نہیں 12:30 لوگوں نے ڈرایا ہے، بابی یہیں تھے آؤ تیالدیس یہ اور یہ فلاں کیا ہے، اور بھائی باقیات انبیاء علیہ السلام کے استعمال میں آنے والی چیزیں، پیغمبر نے قمیض پہنی، پیغمبر کا جوتا، پیغمبر کا لعاب، پیغمبر کے بال، اور اس میں برکت ہے، کیا ہے جی؟ برکت ہے، برکت۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، سنیں اللہ کے فضل سے آج ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جوتا مل جائے نا، اللہ کی قسم اس میں رکھ کے کھائیں، اس میں پئیں، اس میں رکھ کے کھائیں۔ اے تو نہیں نا، اور بھائی یہ انبیاء کی خاصہ ہے، یہ انبیاء کا مقام ہے کہ ان کی قمیض آنکھوں پہ آئے تو شفائیں ملے، ان کا لعاب پنڈلی پہ جائے تو شفائیں ملے، کنویں میں جائے تو میٹھے پانی چلنے شروع ہو جائے۔ ہن ہر اولے پہلے تھکا تری چٹیا جانیا کیوں جی؟ ہن ہر اولے پہلے آکو بھی تھکا چٹو ہے تو انہوں نے رنڈا نے وال چاہ کے پانی رکھ کے پیو، پھر فرق کیا رہ گیا؟ یہ انبیاء کی عزتیں ہیں، یہ انبیاء کے خاصے ہیں، یہ انبیاء کے مقام ہیں۔ اللہ، یہ ہمارے دلوں میں، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کی خاک ہم تو وہ پینے کو، وہ پیئے، ہمارا ایمان بڑھے، ہمارا ایمان بڑھے۔ علامہ یزدانی رحمہ اللہ تعالی شیر پڑھ دے ہوندے نا، سنا دے ٹائم بس مکہ کھلا ہے، گل باقی رہندی۔ علامہ یزدانی رحمہ اللہ وہ شیر پڑھا کرتے تھے نا، مدینے دے چند تو میں چنوار دیوا، پڑھا کرتے تھے نا، تنوار دیوا میں منوار دیوا، مدینے دے چند تو میں چنوار دیوا، میں سونے دی جتی تو پگوار دیوا۔ یہ ہے ہمارا عقیدہ، یہ ہے ہمارا عقیدہ کہ ہر چیز، تن، بدن، روح، خیالات، افکار، الفاظ، ہر ایک چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس پر قربان، اور ان سے محبت کیے بغیر کوئی بندہ مومن مسلمان ہو سکتا؟ کوئی مومن مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ لے کے جا رہے ہیں ادھر جناب یعقوب علیہ السلام اپنی باقی اولاد کو جمع کرتے اور کہتے ہیں، اللہ، جناب یعقوب کہتے ہیں، انی لاجد ریح یوسف، میرے خاندان والوں، میرے اہل و عیال، میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ اللہ،
لیکن تسی ایویں ہی آکھنا کہ بابا سے آ گیا ہے. تسی اے نہ آکھو تو میں اپنے بیٹے یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں, خوشبو آ رہی ہے, یہ رب کی طرف سے اللہ رب العالمین نے اپنے نبیوں کو خاصیت عطا فرمایا. رب خوشبوئیں پہلے لے کے جا رہا ہے. بیٹے قمیض لے کے پہنچے, اللہ قمیض لے کے پہنچے. اندازہ لگائیں جو باپ 40 سال کے عرصے سے رو رو کے نبی نہ ہوا, اتنی لمبی جدائی کاٹنے کے بعد جب خوشخبری دینے والے نے جا کے خوشخبری سنائی ہوگی, خوشخبری دینے والے نے جا کے بتایا ہوگا کہ ابا جان, کیسے وہ الفاظ ہوں گے, کیا وہ عالم ہوگا, کیا وہ انداز ہوگا جب جناب یعقوب کو اتنے عرصے کے بعد بتایا گیا, اتنے عرصے کے بعد جا کے یہ خوشخبری دی گئی کہ آپ کے بیٹے یوسف زندہ ہیں. اللہ, اور ہمیں لینے کے لیے بیچا ہے, اور عام حالات میں زندہ نہیں ہے بلکہ حکمران بن کے زندہ ہے. کیوں جی, تصورات میں جائیں کہ اس باپ کی خوشی کا اس وقت کیا عالم ہوگا, کیا عالم ہوگا. قمیض جناب یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پہ لگائی گئی, اللہ رب العالمین نے جناب یعقوب علیہ السلام کی بیرائی لٹائی, شفائیں ملی, وہاں سے اپنے باقی اہل و عیال کو لے کر چلے. اللہ, ہائے ہائے. اب میں سچی بات بتاؤں آپ کو, میرے کو لفظ موقع ہے, حقیقت بات کر رہا ہوں. اب یہاں سے آگے الفاظ ساتھ نہیں دے رہے. اللہ, کہ وہاں سے باپ چل رہا ہے بے قراری میں, تڑپ میں. اگر میں کہوں نا کہ وہ جو جناب یعقوب علیہ السلام نے 40 سال کا عرصہ رو کے گزارا ہے, اور اب یہ جو درمیان والا سفر ہے وہاں یوسف انتظار میں, اور وہاں باپ یعقوب علیہ السلام اپنے باقی اہل و عیال کو ملاقات کے لیے جا رہے ہیں, وہ 40 سال کا عرصہ اگر آپ ایک طرف ڈالے, اور یہ جو انتظار تھا نا تھوڑا سا, اس کا کیا عالم ہوگا. ادھر بھی انتظار اور ادھر سے جناب یعقوب چل رہے ہیں. اللہ, ادھر باپ بے قرار ہے, ادھر بیٹا بے قرار ہے. آ رہے ہیں, سفر جوں جوں طے ہوا, اپنے بیٹے کے پاس پہنچے. کیا عالم ہوگا. اللہ, کیا خوشی ہوگی, کیا عالم ہوگا. آنسوؤں کی جڑیاں ہوں گی, ادھر باپ کی آنکھوں میں, ادھر بیٹے کی آنکھوں میں. اللہ, عرصہ ہوا بچھڑے ہوئے, عرصہ بیت گیا, نبی نے ہو گئے بنائی واپس آئی, حالات سے بے خبر تھے, آج ملے ہوں گے تو کیا عالم ہوگا باپ کی خوشی کا اور بیٹے کی خوشی کا. جناب یعقوب علیہ السلام آئے, جناب یوسف نے اپنے والدین کو اپنے پاس بٹھایا, اپنے تخت پہ بٹھایا, وہ سجدے میں گرے, سجدہ کیا. جناب یوسف کہتے ہیں یا آباتی, اے ابا جان, یہ ہے میرے خواب کی تعبیر جو برسوں پہلے میں نے بتایا تھا. جس خواب کے آنے کے بعد, جس خواب کو سننے کے بعد ہمارے ساتھ ظلم ہونا شروع ہوئے, یہ جدائیاں پڑ گئی, تو کہیں رہ گیا, میں کہیں بکتا بکتا آ کے آج تخت مصر پہ بیٹھا ہوں. یہ اس کی تعبیر ہے, یہ ہے اس کی تعبیر, یہ تعبیر ہے. آخری بات یاد رکھیں, سابقہ شریعتوں میں, پہلی شریعتوں میں تعظیماً سجدہ کرنا درست اور جائز تھا, اور دین اسلام میں کسی کے سامنے جھکنا جائز. رب کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنا, سجدہ کرنا, وہ تعظیماً ہو, وہ عبادتاً ہو, وہ کسی نیت سے بھی ہو, کسی نیت سے بھی ہو, کسی کے سامنے جھکنا اور سجدہ کرنا وہ جائز نہیں ہے, وہ گناہ ہے, وہ حرام ہے, جائز نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا, اگر میں کسی کو اللہ کے علاوہ سجدہ کرنا اگر جائز ہوتا اور میں سجدہ کرنے کی اجازت کسی کو دیتا, لَأَمَرْتُ الْمَرْءَ أَن تَسْجُدَ لِزَوْجِهِ,
میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامد کو سجدہ کرے، اپنے خامد کو سجدہ کرے، لیکن ہماری شریعت میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکنے کی گنجائش نہیں۔ اس سر پہ اگر حق ہے تو صرف اللہ رب العالمین کا، ان ہاتھوں پر اگر حق ہے صرف اللہ رب العالمین کا، سر جھک سکتا ہے تو صرف ایک اللہ کے سامنے، یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھ سکتے ہیں تو صرف اللہ کے سامنے ہے۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق